شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، جو علیم ہے، جو خبیر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، جلال میں چھپی ہوئی ہدایت۔ آج ہم ذکر کریں گے ان کی کرامتوں کا بھی۔ یہ روایت مستند عقیدہ نہیں بلکہ بعض تذکروں میں بیان ہوئی ہے۔ نفع و نقصان صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اسلامی چینل کے نام پر جہاں چہرے دکھا کر دین بیچا جاتا ہے، ہم وہاں خاموشی سے دین سناتے ہیں۔ آپ دھیان سے سنیں، ساری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ کا یہ 10 منٹ 15 منٹ وقت نیکی میں شمار ہوگا۔ اللہ کے اولیاء کرام ہمیشہ مسکراتے چہرے نہیں ہوتے۔ کچھ ہستیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی خاموشی شور سے زیادہ بھاری ہوتی ہے، جن کا سکوت واز سے زیادہ سخت ہوتا ہے، اور جن کی نسبت سے رب جلال کی غیرت پہچانی جاتی ہے۔ حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ انہی خاموش مگر جلالی اولیاء میں سے ایک ہیں۔ حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ولادت باسعادت 19 ربیع الاول 592 ہجری میں ہوئی۔ جمعہ کی رات تھی، وقت تہجد کا تھا۔ آپ خاندانی اعتبار سے والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جا کر ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب ہمارے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ اس طرح سے آپ کا دونوں سلسلہ نسب قابل فخر و قابل احترام ہے۔ ہمارے غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے کے یہ پوتے ہیں، اور ان کے ماموں ہیں بر صغیر کے نامور ولی اللہ عظیم المرتبت صوفی، جن کے مزار اقدس پر آج بھی عقیدت مندوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ وہ ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کے والدہ محترمہ نے آپ کو اپنے بھائی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کیا، اور اپنے بھائی سے کہا کہ اس کی صحیح تربیت کیجیے، اب یہ آپ کے پاس رہے گا اور دینی تعلیم بھی حاصل کرے گا۔ بچپن ہی میں حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کچھ ایسے واقعات پیش آ چکے تھے کہ ان کی والدہ محترمہ کو بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ کوئی عام لڑکا نہیں ہے، اور اس کے بارے میں اس علاقے کے بہت بڑے بزرگ نے بھی کہا تھا کہ میں اس کے چہرے پر قطبیت کا نشان دیکھ رہا ہوں۔
یہ آگے چل کر قطب بنے گا۔ اسی لحاظ سے ان کی والدہ نے سمجھا کہ ان کے بھائی حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے بہتر اور کوئی نہیں ہے جن کے سائے عاطفت میں ان کو دیا جائے۔ تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بخوشی انہیں قبول کر لیا، جیسے انہیں اسی کا انتظار تھا۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں لنگر خانے کا انتظام دیا، لنگر ان کے سپرد کیا تقسیم کرنے کا۔ یہ کام نہایت خوش اسلوبی اور ایمانداری کے ساتھ کرتے رہے اور لنگر تقسیم کرتے رہے، مگر اس لنگر سے ایک دانہ بھی اپنے منہ میں ڈالنا یہ حرام سمجھتے تھے۔ دن میں روزہ رکھتے، شام میں درخت کے پتے پھل وغیرہ کچھ جو مل جائے اسے کھا کر گزارا کرتے۔ دن بیتتے گئے اور ان کا جسم کمزور ہوتا گیا، کیونکہ صحیح غذا انہیں نہیں مل پا رہی تھی۔ ایک دن بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم روز روز کمزور ہوتے جا رہے ہو، حالانکہ ہم نے پورے لنگر کا انتظام تمہارے حوالے کر دیا۔ حضرت مخدوم صابر کلئی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ہی عاجزی اور مؤدبانہ انداز میں ان کی طرف دیکھا اور کہا، آپ نے اس کا انتظام میرے سپرد کیا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم بھی اس سے کھایا کرو۔ یہ سن کر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ان کی سعادت مندی پر بہت خوش ہوئے، اور اسی دن انہوں نے ان کا لقب صابر کا دیا۔ اگر صوفیہ روایت کو اہمیت دیا جائے تو کچھ واقعات ایسے گزرے ہیں جنہیں دیکھتے ہوئے یہ کہا جائے گا کہ اصل صابر کے حقدار تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ کا نام علاء الدین ہے، اور خواب میں کچھ بشارت ان کی والدہ کو ملی تھی، اس لحاظ سے علی بھی رکھا گیا، احمد بھی رکھا گیا، اس لحاظ سے ان کا پورا نام علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ۔ ہر ماں کا سپنا ہوتا ہے کہ بیٹا کی شادی۔ حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جو خود نہایت نیک پارسا عبادت گزار خاتون تھی، انہیں بھی یہ فکر ہوئی اور یہ شوق ہوا کہ ہم بیٹے کی شادی کر دیں، مگر بیٹا دوسری دنیا میں جا چکا تھا، وہ مجذوب بن چکا تھا، اس کے اندر بزرگی آ چکی تھی، وہ صرف اللہ اور اللہ کی قربت چاہتا تھا۔ تو ماں کو جب ان کے شادی کی فکر ہوئی تو لڑکی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی لڑکی سے بہتر انہیں کہاں ملتی۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی، علی اب جوان ہو چکا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کی شادی تمہاری لڑکی سے کر دوں۔
بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر ایک رنگ آیا، کچھ دیر خاموش رہے اور بہن کو کہا کہ بہن، تیرا بیٹا اب وہاں پہنچ چکا ہے کہ وہ اب شادی کے لائق نہیں رہا۔ بہن یہ سن کر بہت ناراض ہوئی اور کہنے لگی، تم بہانہ بازی کر رہے ہو کیونکہ ہم لوگ غریب ہیں، میرا بیٹا یتیم ہے، تمہیں کوئی دولت مند داماد چاہیے۔ حضرت بابا فریدالدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سن کر مجبور ہو گئے اور بہن سے کہا، تمہیں اختیار ہے، میری طرف سے انکار نہیں، مگر جو حقیقت تھی وہ ہم نے کہہ دی۔ تو ماں نے شادی کا انتظام کر لیا، بیٹے سے پوچھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرا بیٹا نیک ہے، فرما بردار ہے اور ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ تو خیر، پتہ نہیں حضرت مخدوم صابر کلیری اس وقت کس حال میں تھے، نکاح ہو گیا، کمرے عروسی سجا دیا گیا۔ حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ رات میں یاد الہی میں مشغول تھے، دلہن کو سجا کر ان کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ جب وہ فارغ ہوئے یاد الہی سے، جب انہوں نے آنکھیں کھولیں تو سامنے ایک عورت کو دیکھا دلہن کے لباس میں، اور بے ساختہ پوچھ بیٹھے کہ تو کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، میں آپ کی منکوہا ہوں۔ حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نگاہ جلال بھری ڈالی اپنی بیوی پر اور کہا، میرے اور اللہ کے درمیان میں تو کون ہوتی ہے؟ اس نگاہ جلالی کا ڈالنا تھا کہ ان کی بیوی جل اٹھی، ایک آگ کا شعلہ نکلا اور اس نے ان کی بیوی کو جلا دیا، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ خبر جب ان کی والدہ کو ملی، وہ آتے کے ساتھ اپنے بیٹے کو 2 ہتھڑ ماری اور کہا، تو نے آج مجھے کہیں کا نہ رکھا، میں اپنے بھائی سے کس طرح نظریں ملاؤں گی؟ تو نے میرے بھائی کے سامنے ساری عمر کے لیے مجھے شرمندہ کر دیا، اور واہی تواہی بکتی رہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ دھیرے دھیرے ان کی والدہ کا دماغی توازن بگڑتا گیا اور یہ صدمہ وہ سہ نہ سکی اور انتقال فرما گئی۔ اولیاء کرام کو عقیدت دینے والے اور پسند کرنے والوں کو اگر یہ سلسلہ پسند آیا تو بیان ابھی بہت باقی ہے۔ اس سے پہلے ہم جمالی ولی اللہ کا ذکر کرتے آئے تھے، آج پہلی بار اس ولی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں جن کی ولایت تھی جلال کے پردے میں۔ آپ کامنٹس کر کے بتائیں، یہ سلسلہ اگر پسند آئے تو بیان اور کرامات ابھی بہت باقی ہے۔ پھر ملیں گے نئے ایمان افروز واقعات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ